بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اردو کا استاد مظہر عباس سعیدی ہوں۔ آج ہم مضمون پڑھیں گے، اس مضمون کا نام ہے تعلیم نسواں۔ مضمون کا نام کیا ہے؟ تعلیم نسواں۔ نسواں کہتے ہیں عورت کو، یعنی عورتوں کی تعلیم۔ زمانۂ جہالت کے اندر یہ رواج تھا کہ عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یعنی عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، عورت تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتی تھی، یعنی تعلیم وغیرہ نہیں دلوائی جاتی تھی، بلکہ وہ جاہل ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے آ کر عورت کا ایک مقام اور مرتبہ مقرر کیا ہے، اور اسلام نے عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا فریضہ بھی بتایا کہ عورت جس طرح مرد تعلیم حاصل کر سکتا ہے، تو عورت بھی اسی طرح تعلیم حاصل کرنا، جس طرح مرد پر فرض ہے، عورت پر بھی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ عزیز طلباء، اسلام نے آ کر ہمیں عورت کا مقام اور مرتبہ بتایا، کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عورت کو زندہ درگوز دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو تعلیم وغیرہ نہیں دلوائی جاتی تھی، بلکہ وہ جاہل اور ان پڑھ ہوتی تھی۔ عزیز طلباء، آج ہم تعلیم نسواں کے بارے میں پڑھیں گے کہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کیا ہے۔ عورت اور مرد انسانی گاڑی کے دو پہیے، یعنی جس گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو وہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ تو انسانی گاڑی کے دو پہیے ہیں، عورت اور مرد۔ اگر ان میں سے ایک بھی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوگا، ایک جاہل ہوگا، تو وہ معاشرے کے اندر اچھا شہری نہیں بن سکے گا۔ دونوں میں یکسانیت، برابری ہونا لازمی ہے۔ جیسے مرد تعلیم حاصل کرتا ہے، اسی طرح عورت بھی تعلیم حاصل کرے۔ اگر علم مرد کی عقل کو روشن کرتا ہے تو عورت کی عقل کو بھی علم سے جلا ملتی ہے، یعنی عورت بھی اس زیور سے آراستہ ہونا اس کے لیے بھی بہت بڑی غنیمت کا مقام ہے۔ اس لحاظ سے عورتوں کی تعلیم بھی لازمی ہے۔ جس طرح مرد پر تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اسلام نے فیصلہ کر دیا کہ علم خواہ تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے، یعنی علم جہاں سے ملے اس کو جا کر حاصل کرو۔ تو آج تو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے، اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت چین علم کا مرکز اور محور قرار دیا ہوگا۔ اس وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین دور دراز کا سفر تھا، تو حضور پاک علیہ السلام کے حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ تمہیں زیادہ سفر بھی کرنا پڑے تو آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اگرچہ سفر کرنا پڑے تو کرو۔ تو آج ہوائی جہاز نے چین کو قریب کر دیا، یعنی پہلے بہت دور تھا، لیکن مختلف ایجادات نے، سائنسی ایجادات نے جیسے جہاز ہے، تو وہ چین اب تو قریب ہے۔ یعنی پہلے جو سالوں کا سفر ہوتا تھا، لیکن اب وہ کم سفر ہو گیا ہے، جلد آدمی پہنچ سکتا ہے۔ جن دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم تحصیل علم کی تاکید میں فرمایا، ان دنوں چین کا سفر جوکھوں کا کام تھا، یعنی بہت مشکل تھا انسان چین تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی کوشش میں فوت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہوا اس کو فوت ہو گیا، اسے موت آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے دوران جو آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ شخص شہید ہوتا ہے، اسے شہید کا مقام ملتا ہے۔ جنگ بدر کے وہ قیدی جو فدیہ دینے کے استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے 10 بچوں کو پڑھانا، لکھنا سکھانا بھی فدیہ ٹھہرایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دوران جو قیدی بنے تھے، جو قیدی یہ استطاعت طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ فدیہ ادا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ان کا یہ فدیہ ہے، وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں علم کا درجہ کتنا بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مرد علم حاصل کر کے ترقی کے مدارج طے کر سکتا ہے تو عورت بھی ان درجات کو علم حاصل کر کے طے کر سکتی ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ عورت
یعنی پہلے بھی تھا کہ علم کو جو ہے عورت کو جو ہے علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی زمانہ جاہلیت میں. اب تو لڑکیوں کے الگ اسکول اور کالج قائم ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہے اسلام نے بھی ہمیں اجازت دی ہے کہ عورت کو بھی جس طرح مرد اس تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، عورت بھی اس تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو. یہی لڑکیاں پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ کہلائیں گی اور ملک کو ملت کے لیے روشن ستارے بن کر رہنمائی کا کام دیں گی، ملک کے نام کو اونچا کریں گی اور قوم کی عزت اور آبرو کو چار چاند لگیں گی. اب جاہل عورت بھی ماں کہلاتی ہے اور ایک پڑھی لکھی عورت بھی ماں کہلاتی ہے. یعنی ایک طرف جو ہے پڑھی لکھی خاتون ہے اور ایک طرف جو ہے ان پڑھ جاہل ہے، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے گی، صفائی کا خیال رکھے گی اور اپنے خامن کے لباس بناتی سنوارتی رہے گی. اپنے بچوں کو بھی ایک خاص رنگ میں رکھتی ہے جس سے بچے بچپن ہی میں ہونیار ہو جاتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں اور بڑے ہو کر ترقی کی راہوں پر چل نکلتے ہیں. تعلیم یافتہ ماں غریب بھی ہو تو امیر بن جاتی ہے. وہ فضول خرچوں سے گھر کو اجاڑنے کی بجائے کفایت شعاری کو اپناتی ہے. اس طرح آہستہ آہستہ عمارت سے قریب تر ہو جاتی ہے. بچوں کو خود پڑھاتی ہے، وہ پڑھائی کے طریقے جانتی ہے. محلے کے بچے بھی اس سے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی جو تعلیم یافتہ عورت ہوگی تو وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائے گی، بلکہ جو گرد و نواح کے محلے کے بچے ہیں وہ بھی اس سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ اس طرح وہ محلے میں بھی عزت پاتی ہے اور امیر بھی ہو جاتی ہے. اب تو عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مراتب پر فیض ہونے لگی ہیں اور اس طرح انہیں اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا ہے. ان میں خودداری پیدا ہو رہی ہے، اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو رہا ہے. بعض لوگ جن کے پاس روپیہ تو ہے مگر علم نہیں، یعنی وہ علم کے زیور سے جو ہے واقف نہیں ہے، وہ علم کا زیور ان کے پاس نہیں ہے. وہ خود جاہل ہونے کی وجہ سے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کی بجائے قیمتی لباس اور زیور سے پراستہ کرتے ہیں. یعنی وہ لباس وغیرہ زہری ٹھاٹ بار تو کرتے ہیں، لیکن تعلیم کا جو زیور ہے، جو تعلیم کا جو نور ہے، اس سے جو ہے بچیوں کو جو ہے بہرہ نہیں کرتے. جس سے بچیوں میں بے رہنمی اور لالچ جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے وہ سبھا کی پری تو بن جاتی ہیں مگر چراغ خانہ نہیں رہ سکتی. اس طرح ملک کو ملت کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں. اس کے برعکس تعلیم یافتہ عورتیں اپنے وقار کے ساتھ ملک و ملت کی شان بھی بڑھاتی ہیں، اپنے اولاد کو ملک و ملت کی خدمت کے لائق بھی بناتی ہیں. تعلیم یافتہ عورت جو ہے اپنے بچے کو جو ہے ایسی تعلیم دے گی جو ملک اور قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. انہیں برائی اور بھلائی میں تمیز کرنا سکھاتی ہے اور اپنے فرائض دینی اور دنیاوی بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتی ہے. عزیز طلباء، یہ تھا آج ہم نے مضمون پڑھا، جو مضمون جس کا نام تھا تعلیم نسواں، یعنی عورتوں کی تعلیم. جو پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کو تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن اسلام نے آ کر عورت کا مقام اور مرتبہ جو ہے بتایا ہے کہ عورت کا مقام یہ ہے. عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. والسلام.